آج کا سوال۔ ایک میڈیا اسکالر کا کہنا ہے کہ حج تمتع اور حج قران لوگوں کی بنائی ہوئی قسمیں ہیں، جبکہ حج کی کوئی قسم نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موقف پر آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سوال کے جواب کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں کہ حضرات فقہا کے ہاں حج کی 3 قسمیں اور ان کے ناموں کا تذکرہ ہمیں کیسے ملتا ہے۔ حج کی ان تینوں قسموں کا ذکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، ان کے احکام کیا ہیں، ان میں فرق کیا ہے، نیت ہم نے کیسے کرنی ہے، قربانی کب کرنی ہے، احرام سے کب فارغ ہونا ہے، طواف ایک کرنا ہے، سعی ایک کرنی ہے یا 2 طواف اور 2 سعی کرنی ہے، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کا تعلق حج کی اقسام کے تعین کے ساتھ ہے۔ حج افراد کے اپنے مسائل، حج تمتع کے اپنے مسائل، حج قران کے اپنے مسائل۔ تو جب یہ قسمیں ہیں، ان کے مسائل علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ظاہر ہے ان کے عنوانات بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، اور اسی کی روشنی میں حضرات فقہا نے ان تعلیمات کو یکجا کر کے ہر قسم کی علیحدہ علیحدہ تفصیلات اور ان کے مسائل کا ذکر کیا ہے۔ ہم اہم فقہا کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ 1400 صدیوں کے 9 اہم فقہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان 3 اقسام کا تذکرہ مختلف انداز میں ملتا ہے۔ ان کی ایک عبارت یا ایک موقف یہ ہے، القران افضل، کہ قران ان 3 قسموں میں زیادہ بہتر ہے۔ ثم التمتع، اس کے بعد پھر تمتع کا درجہ ہے۔ ثم الافراد، پھر حج افراد کا درجہ ہے۔ تو گویا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان تینوں قسموں کا ذکر اس انداز پہ ملتا ہے۔ دوسری اور تیسری صدی کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان تینوں قسموں کا ذکر مختلف جگہوں سے ملتا ہے۔ ایک عبارت یہ ہے، احب الینا الافراد ثم التمتع ثم القران، ہمارے نزدیک افراد زیادہ بہتر ہے، پھر تمتع کا درجہ ہے، پھر قران کا درجہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ پہلی اور دوسری صدی کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام راغب اصفہانی ذکر کرتے ہیں کہ الافراد افضل ثم التمتع ثم القران، حج افراد میرے نزدیک افضل ہے، پھر تمتع کا درجہ ہے، پھر قران کا درجہ ہے۔ دوسری اور تیسری صدی کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کا ذکر امام ابن قدامہ نے المغنی میں کیا ہے کہ التمتع افضل، کہ میرے نزدیک تمتع افضل ہے، ثم القران، پھر قران کا درجہ ہے، ثم الافراد، پھر افراد کا درجہ ہے۔ دوسری صدی کے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہمیں حج کی ان تینوں قسموں اور ان کے ناموں کا ذکر یوں ملتا ہے، ان افردت الحج فحسن، اگر تم حج افراد کرو تو یہ بھی حسن ہے، اچھی بات ہے، وان قرنت فحسن، اگر تم حج قران کرو تو یہ بھی حسن ہے، اچھا ہے، وان تمتعت فحسن، اگر تم حج تمتع کرو تو یہ بھی حسن ہے، اچھا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ چوتھی صدی میں امام سمرقندی نے اپنی کتاب بحر العلوم ان تینوں قسموں کا ذکر یوں کیا، المحرمون اربعۃ، احرام باندھنے والے 4 قسم کے ہوتے ہیں، مفرد بالحج، صرف حج افراد کرنے والے، ومفرد بالعمرہ، صرف عمرہ کرنے والے ایک سفر میں، والمتمتع، تیسری قسم تمتع کرنے والا شخص، اور والقارن، قران کرنے والا شخص۔ تو یوں اکیلا عمرہ، اکیلا حج، حج و عمرہ ایک سفر میں 2 نیتوں کے ساتھ، اور حج قران، حج و عمرہ ایک سفر میں 1 نیت کے ساتھ امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جو 4تھی صدی کے عالم ہیں انہوں نے ذکر کیا۔ امام ابن زرقون نے ارشاد السالک میں یہ بات نقل کی، لا خلاف فی اباحۃ الافراد والتمتع والقران، افراد حج، حج تمتع اور حج قران کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وانما اختلفوا فی الافضل، ہاں ان میں افضل قسم کون سی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، کسی نے افراد کو افضل کہا، کسی نے تمتع کو، کسی نے قران کو۔ 8ویں صدی میں عز الدین ابن جماعہ نے اپنی کتاب ہدایت السالک فی المناسک میں احرام کے طریقے بیان کرتے ہوئے باب وجوہ احرام الحج میں ذکر کیا ہے افراد کا، تمتع کا اور قران کا۔ 13ویں صدی میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدرر البہیہ میں حج کی ان 3 قسموں کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، یجب تعیین نوع الحج بالنیت، حج کی جو قسم آپ کرنا چاہتے ہیں
ہیں اپنی نیت میں اس کا تعین واجب ہے، من تمتع او قران او افراد، کہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں، حج قران کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں، اس نیت کا تعین آپ کے لیے ضروری ہے۔ یوں محترم سامعین، حضرات ائمہ اربعہ اور 13ویں صدی تک کے عظیم فقہا کے حوالے سے حج کی ان 3 اقسام اور ان کے ناموں کا تذکرہ ہم نے ان کی کتابوں یا مختلف دیگر حوالہ جات سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب ایک طرف حضرات فقہائے امت کا موقف ہے کہ حج کی یہ 3 قسمیں ہیں اور ان کے نام ہیں، اور دوسری طرف آج کے میڈیا سکالر کا موقف ہے کہ وہ حج کی ان قسموں کو غلطی ہائے مضامین کہتا ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی قسمیں کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حج کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر امت کے فقہا کے موقف کو آپ نے تسلیم کرنا ہے، یا ان تمام کے مد مقابل آج کے اس میڈیا سکالر کے موقف کو تسلیم کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی تعلیمات اور اپنے نبی کی تعلیمات، حضرات صحابہ کرام، حضرات مفسرین، حضرات محدثین اور حضرات فقہا کی بیان کردہ تعلیمات پر زندہ رکھے، اسی پر ہمیں موت عطا کرے، اور ہمیں انہی حضرات کے ساتھ اللہ حشر والے دن اٹھائے، اور آگے ہم اپنے سامعین کو بجا طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کن تعلیمات پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، کن کی تعلیمات پر مرنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں کن حضرات کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام اور عظیم مفسرین و محدثین و فقہا ہوں گے، اور ایک طرف آج کا میڈیا سکالر ہوگا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور یہی بیان کرنے کی اور یہی سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔